فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 اسی مضمون کی بہت سی آیات قرآن مجید کی صورتوں میں موجود ہیں، کیونکہ اس میں جو مضمون پیش کیا گیا ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی کا ایک بہت بنیادی مضمون ہے، اور اس بات کو جب بھی کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی قوم نظر انداز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ذلت میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب تک یہ مضمون یاد رہتا ہے کسی فرد کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں، کسی جماعت اور کسی گروہ کے اندر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے بچاتا بھی رہتا ہے، اس کی حفاظت کے اہتمام بھی کرتا ہے، اور اکثر دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً کامیابی ان کے لیے لکھی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انہیں کامیابی نہ ملے، لیکن جناب آدم سے لے کر آج کی تاریخ تک جن لوگوں نے بھی اس مضمون کو دل و دماغ میں زندہ رکھا، تازہ رکھا، ان کے لیے آخرت میں کامیابی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا۔ اس وجہ سے بار بار اس مضمون کو دہرانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ بات تو بہت واضح ہے، ہم سب کسی نہ کسی انداز میں اسے جانتے ہیں، لیکن برکت کے لیے بھی اور ایمان تازہ کرنے کے لیے بھی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 اور اس کی بعد کی آیات بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو چلیے آج کی اس ملاقات میں اس آیت کو ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو۔ یہ لفظ بذات خود کافی ہے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ یہ بات ہم عام سی اور سادہ سی نہیں کر رہے، بلکہ اچھی طرح اس بات کو جان لو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی۔ اور دیکھیے، جب ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں تو دنیا سے مراد پوری زمین کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی ہر انسان کی وہ زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے موت سے پہلے مہلت عمل کی صورت میں اسے دے رکھی ہے۔ یہ دنیا تو لاکھوں برس سے قائم ہے، تو دنیا کی زندگی لاکھوں برس کی نہیں ہے۔ حقیقت میں ہر فرد کی اپنی ایک دنیا ہے، اور اس کی زندگی چند گھنٹوں سے لے کر چند سال تک یہی اس کی دنیا ہے۔ میرا اگر انتقال کل ہو جائے تو میری دنیا کل ختم ہو جائے گی، اور کسی فرد کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا تو اس کی دنیا اس سے پہلے ختم ہو چکی۔ میری دنیا میری عمر ہے، مجھے دی جانے والی مہلت ہے، مجھے دی جانے والی زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے میری پیدائش سے بھی پہلے لکھ دی ہے۔ تو اس اعتبار سے بڑا آسان ہے ہم سب کو سمجھنے کے لیے کہ مشرق اور مغرب میں جو بھی طوفان آئیں،
جو بھی زلزلے برپا ہوں، جو بھی انقلابات سامنے ہوں، کتنے ہی لوگ برباد ہو رہے ہوں، آباد ہو رہے ہوں، جنگیں ہوں، امن و صلح ہو، یقیناً اس کے بارے میں جاننا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اہم اپنے بارے میں جاننا ہے کہ مشرق میں انقلاب آ گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھا انقلاب ہے تو اچھی بات ہے، برا انقلاب آیا تو بری بات ہے، لیکن اس کا میری زندگی سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے۔ میری زندگی میرے روز اول سے لے کر میری موت تک وہ میری زندگی ہے، وہ میری دنیا ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی کو اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کا سوچ لیا تو آہستہ آہستہ اس کی یہ سوچ، اس کا یہ خیال اس کے آس پاس کی دنیا کو بھی بہتر بنانے لگے گی، اور یہ پھر سلسلہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہی ہے، اس کی مادی دنیا کا نظام بھی ایسا ہی ہے، اور اس کی انسانی دنیا کا نظام بھی ایسا ہی ہے۔ مادی دنیا میں تو ہم اکثر تجربہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ہی مری کے پہاڑوں پر برف گرتی ہے تو یہاں کا درجہ حرارت گر جاتا ہے، اس لیے کہ آس پاس کی دنیا میں جو بھی ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اس کا جو نظام کائنات ہے، اس کا یہ اصول ہے کہ آگ جلے گی تو آس پاس تپش اور حرارت میں اضافہ ہو جائے گا، برف پڑے گی تو آس پاس میں سردی اور درجہ حرارت میں کمی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اس کا مشاہدہ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں۔ مجھے اگر کچھ نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا اثر گھر میں والدین کا، گھر میں رہنے والے افراد کا، گھر کے اندر کے ماحول کا، جن اداروں میں پڑھے وہاں کے اساتذہ کا، انسان ایک دوسرے سے اثر قبول کرتا ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس کا پہلا پیغام اور پہلا سبق، جو اگرچہ ہمیشہ دہرایا جاتا ہے لیکن تازہ کر لیجئے، کہ میری دنیا کا تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے۔ میری زندگی کل ختم ہوگی، میری دنیا کل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہاں نون کی حکومت آ جائے، قاف کی حکومت آ جائے، جیم کی حکومت آ جائے، مجھے کیا اس سے؟ ہاں، جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کس بنیاد پر گزار رہا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کروں گا تو میرے آس پاس بھی اس کے اثرات جائیں گے، میرے دوستوں میں وہ بات پہنچے گی، میری اولاد میں وہ اثر پہنچے گا، میرے معاشرے میں وہ اثر دکھائی دے گا۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی زندگی کا تصور اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ میری دنیا میری عمر ہے، میری دنیا میری زندگی ہے، اور مجھ سے وابستہ جو لوگ ہیں، مجھ سے جو وابستہ ادارے ہیں، مجھ سے جو وابستہ کام ہیں، میں انہی کی بنیاد پر کامیاب یا ناکام قرار پاؤں گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ دوسری بات کہ یہ دنیا اللہ ہی نے بنائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو بھی موجود ہے ان سب کا خالق اللہ ہے، حتیٰ کہ جو ابلیس ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ جو شیطان ہے، جس کا مشن ہے دنیا میں فساد پھیلانا، شر پھیلانا، خرابی کو عام کرنا، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو جب تمام برائیوں کا بھی خالق اللہ ہے، ان برائیوں کو بنانے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے، تو سوچنے کی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں یہ پھر کیوں بنایا ہے، ابلیس کو کیوں بنایا ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں کیوں پیدا کی ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں کیوں رکھی ہیں، ہم کیوں لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری پر آمادہ ہو جاتے ہیں، دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ ہی کی تخلیق ہے، اسی نے بنایا ہے۔ تو جب اس کا جواب تلاش کیا جاتا ہے آسمانی کتابوں میں، تو اللہ کی طرف سے ایک ہی جواب مستقل دیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو دنیا میں ایک
عارضی وقت کے مطابق رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، بھیجا تھا وہاں پر، اور تمہارے اندر خرابی اور خیر، شر اور اچھائی یہ ہم نے جان بوجھ کے رکھی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم کس طرف جا رہے ہو، تم کون سا کردار اپنا رہے ہو، تم کس کا ساتھ دے رہے ہو، تم کس کے ساتھی بن رہے ہو۔ آزمائش ہے دنیا ساری کی ساری زندگی آزمائش ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ مشن پہلے سے ہی طے شدہ ہے، اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں رہنے کے لیے نہیں بنایا، تم چاہے 1500 برس کے بھی ہو جاؤ، بالآخر تمہیں نوح علیہ السلام کی طرح اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم اس سے پہلے یہ دے چکے، ہزاروں برس کی زندگیاں دنیا گزار چکی ہے، ہزاروں برس کی عمریں لوگ گزار چکے ہیں، اور ان کے محلات دیکھنا چاہو تو میں اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ زیادہ دور نہیں، یہ آپ ٹیکسلا میں چلے جائیں، پنجاب والے ہڑپا میں چلے جائیں، لاہور والے لاہور کے اندر جن بادشاہوں کی حکومتیں تھیں ان کے محلات میں چلے جائیں، دنیا بھر میں اس طرح کے ہزارہا نشانات، اجڑے ہوئے شہر، بگڑی ہوئی بستیاں مسلسل لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ لوگوں تم سے پہلے بھی تم سے زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ جوان، تم سے زیادہ عمروں والے اسی زمین پر اتراتے پھرتے تھے، اسی زمین پر اقتدار کے مزے لوٹا کرتے تھے، لیکن اب دیکھو کہاں ہیں وہ۔ یہ ساری بستیاں ان کی داستانیں سنا رہی ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی اینٹیں اور ان کے قریب بنے ہوئے عجائب گھر ان کی تاریخیں بتا رہی ہیں۔ تو یہ اٹل حقیقت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آج کی اس آیت میں کیا۔ اے لوگو، دنیا کی زندگی لعب کھیل کو کہتے ہیں، کھیل بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز اپنی حد سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ کھیل ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، جسمانی طاقت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، لیکن جب اپنی حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ معاشروں کو اور انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر ایسے ایسے کھیل وجود میں آتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں نے جب رومی بادشاہوں کی داستانیں پڑھیں اور ان کے اسٹیڈیم جو ہے وہ باقاعدہ ابھی تک موجود ہیں، جن میں بادشاہ اور ان کے بڑے بڑے اہلکار اور ان کے بڑے بڑے فوجی سپہ سالار بیٹھا کرتے تھے، اور اس میدان میں کھیل کیا ہوتا تھا کہ غلاموں کو ننگے بدن اس میدان میں اتارا جاتا اور پھر درندے ان پر چھوڑ دیے جاتے، اور وہ ان درندوں سے کھیل کر جس نے اپنی جان بچا لی وہ کامیاب ہوا، اور جس کو درندوں نے چیر پاڑ کے کھا لیا لوگ اس پر خوش ہوا کرتے تھے۔ ایسے کھیل بھی لوگوں نے ایجاد کیے تھے۔ تو اس اعتبار سے لعب کھیل ہے، لیکن وہ کھیل جو انسانی زندگی کو سنوارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ خود اس میں شریک ہوئے، ان کو اپریشیٹ کیا اور اس کی ترغیب لوگوں کو دی۔ اور میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علموا اولادکم الرمایۃ والسباحۃ ورکوب الخیل، اے لوگو اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ۔ یہ تینوں کھیل ہیں، لیکن ان تینوں کھیلوں کو بھی آپ اپنے لیے وبال جان اور ناکامی آخرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں آج کل بھی تیراکی کے مقابلے ہوتے ہیں، لیکن شیطان نے اس کھیل کو کیا بنا دیا؟ اس میں برہنہ عورتوں کو شامل کر دیا گیا، برہنہ مردوں کو شامل کر دیا گیا، اور اس میں وہ طریقہ اختیار کیا جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جسم نے کیا بننا ہے، کچھ دن کے لیے رونق ممکن ہے لوگوں کو دکھائی دے، لیکن اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، پھر بدکاری کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ آج کل دنیا کے تمام اولمپکس گیمز کبھی بھی کسی وقت بھی آپ
کسی چینل پر دیکھ لیں، کسی نیٹ پر دیکھ لیں، تو وہاں انسانی کھیل نہیں ہوتا، ابلیس کا کھیل ہوتا ہے۔ انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اگر آپ کھیل کی دنیا میں اترنا چاہتے ہیں تو پہلے بے حیا بن جاؤ، پہلے بے لباس ہو جاؤ، پہلے بدکاری کو اپنے لیے انسانی حق سمجھنے لگو، اور دنیا اس پر عمل کر رہی ہے۔ لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور بلینز کے ڈالرز اس پر خرچ ہوتے ہیں۔ تو ابلیس نے اسی کھیل کو انسانی صحت کا ذریعہ بنانے کے بجائے، اخلاق کو بہتر بنانے کے بجائے، وہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اگرچہ کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن نادان ہیں، اپنی عاقبت کو چونکہ جانتے نہیں ہیں، لوگوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، اس لیے کھیل بھی وبال جان بن گیا۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا جز ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ذلت کے اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں برہنہ ہو کر سڑکوں پہ بھاگیں، اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کا ایک جزوی جو وبال ہے یا اس کی جو بیماری ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کھیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لہو استعمال فرمایا، لعب و لہو۔ لہو کہتے ہیں ایسے کام کو جس میں انسان غافل ہو جائے، جو اس نے اصلی کام کرنے ہیں، زندگی کے جو اہم کام کرنے ہیں ان سے وہ غافل ہو جائے۔ کیا میں اور آپ نہیں جانتے کہ جیسے ہی کرکٹ کا میچ شروع ہوتا ہے تو ہماری قوم غفلت کے اس دائرے میں پہنچ جاتی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی کئی گھنٹے بیکار بیٹھ کے صرف کھیل دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں جوا بھی شامل ہو جاتا ہے، پھر اس میں شرطیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، پھر اس میں دیگر جو لوازمات ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کھیل سے اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی منع نہیں کیا، لیکن ایسا کھیل جس سے انسان غافل ہو جائے۔ ہمارے بچے اور ہم سب جب بچے تھے تو پڑھنے میں جی ویسا ہی نہیں لگتا تھا، لیکن جیسے ہی میچز یہ شروع ہوتے ہیں تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں، دفتروں میں کام ختم ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر سلسلے کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کھیل سے منع نہیں کیا، لیکن لعب اور لہو دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایسا کام جس سے انسان غافل ہو جائے اپنے اصل کاموں سے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ کسی اور دنیا کے کاموں کی فکر، حتیٰ کہ اپنی مادی دنیا میں بھی انسان غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی، شیطان اس کو ایسا ہی بنا دیتا ہے، اور فرمایا کہ وزینتن، پھر زینت، جس کو آپ کسی بھی شکل میں دیکھنا چاہیں تو اس میں ہم سب لوگ کس کس انداز میں مبتلا ہیں۔ اسلام آباد میں تو ہم یہ منظر اکثر دیکھتے رہتے ہیں، بے شمار علاقوں میں، سیکٹرز میں ہم نے دیکھا ایک اچھی خاصی عمارت، ایک اچھا خاصا مکان بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت، لیکن چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گرا دیا گیا ہے، کیونکہ نیا ڈیزائن سوچا جا رہا ہے، نئے ڈیزائن سے اس کو بنایا جائے گا، تو انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسی شہر میں ایسی بستیاں بھی موجود ہیں جہاں لوگوں کو 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا، ایسی بستیاں بھی موجود ہیں جس میں رہنے والوں کو سردیاں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی شہر میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں بنیادی تعلیم اور بنیادی صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، لیکن اپنے مکان گرا کر نئے نئے ڈیزائن بنا کر، یہ انسان کی سرشت میں ایک ایسا جذبہ ہے جسے شیطان ابھارتا ہے، اور زینت کا وہ پہلو اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آدمی خرچ کرتے کرتے فضول خرچی کے درجے میں چلا جاتا ہے، خرچ کرتے کرتے اپنے مال کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے انسانی زندگی کی سہولت اور انسانوں پر رحم، یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھائی، اچھا گھر بنانے سے منع نہیں کیا بلکہ اسی ترغیب دی، اور اللہ سے دعا سکھائی، اپنے اللہ سے دعا کرو اے اللہ کے بندو کہ اللہ ہمیں کھلا گھر عطا کر، کشادہ گھر، یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ لیکن معاشرے میں جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے سے بہتر بننے کا مرض پیدا ہو جائے تو رسول اللہ نے اس چیز کو منع فرمایا۔ بستی سے گزر رہے تھے، ایک گلی سے،
کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے 2 منزلہ مکان بنا رکھا ہے، پورا مدینہ 1 منزلہ گھر اور وہ 2 منزلہ گھر بنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ کے چہرے پر ایک ناگواری سی ظاہر ہوئی، کچھ نہیں کہا۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول اور ہم یہاں سے آج گزرے تھے، تمہارے مکان کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے چہرہ بدل گیا تھا، کچھ ناگواری سی ظاہر ہوئی۔ صحابی آئے اور اوپر والی منزل گرا دی۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بس اللہ کے رسول کے چہرے پر ناگواری کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کے رسول کو یہ کام پسند نہیں آیا۔ اس میں بنیادی نقطہ 2 منزلہ مکان بنانے کا نہیں ہے، اس میں بنیادی نقطہ ہے دوسروں سے زیادہ بڑھ کر اپنے آپ کو زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا بنانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرنا کہ ہم بڑی شے ہیں، ہمارے پاس زیادہ دولت ہے۔ فخر اور غرور اور تکبر کی وہ شکل جو انسانی دماغ کو خراب کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس کی مذمت فرمائی ہے۔ وگرنہ اچھا گھر یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اور ایک بار میں نے آپ سے شاید ذکر کیا ہو، کچھ لوگوں کے ذہن میں موجود ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی نہیں تھے۔ یہ ہماری سیرت کی کتابوں میں یا ہمارے واعظین اور مولوی حضرات نے بار بار لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول بڑے غریب آدمی تھے۔ کیسے غریب آدمی تھے؟ 9 گھر جس کے آباد ہوں، 9 بیویاں موجود ہوں، اور اکثر گھروں میں ایک اونٹنی موجود ہو دودھ دلانے کے لیے، پلانے کے لیے، اور زندگی کی ضرورت یقیناً وہ بھی پوری ہی کیا کرتے تھے، لیکن اس میں فخر نہیں ہوتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں تکبر نہیں ہوتا تھا، فضول خرچی نہیں ہوتی تھی، 10 پکوان نہیں پکتے تھے، کیونکہ یہ چیز ضرورت سے آگے بڑھ کر مال کو انسان کے لیے زینت کا نام دے کر فضول خرچی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا تھا، وگرنہ اچھا کھانا اس کی ترغیب تو اللہ کے رسول نے خود فرمائی۔ میں نے سیرت کی جتنی بھی کتابیں پڑھی، اللہ کا شکر ہے کہ بہت کتابیں پڑھی، لیکن ایک بات ہمیشہ مجھے نظر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشتہ کبھی نہیں چھوڑا، اور اکثر آپ کی خوراک میں شہد، دودھ، کھجور، جو، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو میسر آ جائے وہ دنیا کا امیر ترین فرد ہوگا، صحت کے اعتبار سے بھی اور لذت کے اعتبار سے بھی۔ شہد کے مقابلے میں دنیا کا کوئی مشروب اتنا لذیذ اور اتنا صحت مند نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ دودھ دنیا بھر کی زندگیوں کو، انسانوں کی نہیں جانوروں کی زندگیوں کو بھی قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین مشروب بنایا ہے وہ دودھ بنایا ہے۔ اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا کچھ کہا جائے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اچھا کھانا سے منع نہیں کیا گیا، لیکن فضول خرچیاں، میں جان کی امان پاتے ہوئے یہ عرض کروں گا آج کی اس مجلس میں، ممکن ہے بعض سننے والے اس سے کچھ سبق حاصل کر لیں، بعض سننے والے پریشان ہو جائیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں شادی بیاہ میں جو لوگ بہت مہنگی دعوتیں کرتے ہیں اور جو میریٹ اور پتہ نہیں کس کس اس میں بلاتے ہیں، انہیں ایک بار بیٹھ کر ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دے رکھی ہے تو کیا اس کا استعمال یوں ہونا چاہیے؟ ہاں، پورا پاکستان بہتر ہو جائے، خوشحال ہو جائے تو یقیناً جا کے میریٹ میں دعوت کیجیے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھیے کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو پڑوسی تو بستیوں والے بھی ہیں نا، پڑوسی تو شہروں والے بھی ہیں نا، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پوری زندگی کا نظام بدل جاتا ہے اگر قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، انسانوں کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور قرآن یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سوچنے کے انداز کو بدل دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب زینت ہے، تفاخر ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ایک رجحان ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اپنی اولاد اور اپنے مال میں اضافہ کرنے کا رجحان ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، لیکن مکمل کیا اللہ نے اپنی اس آیت کو کہ لوگوں اس کی مثال بس ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی کھیت میں آپ نے فصل کو دیکھا،
خوب لہلہا رہی ہے اور لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کسان تو بطور خاص خوش ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے کھیت کتنے شاداب ہیں. لیکن چند دنوں کے بعد وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے کھیت، اور جب وہ پیلا ہوتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کھیت اجڑنے والے ہیں. اس میں سے اناج گھروں میں پہنچتا ہے، گھروں سے پیٹ میں پہنچتا ہے، پیٹ سے گندی نالیوں میں پہنچ جاتا ہے. زندگی پھر واپس اپنی اسی ڈگر پہ. تو دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے. سامعین گرامی، میں اپنی بات کو آخری جملے میں دہراتا ہوں. اللہ نے یہ دنیا بنائی، دنیا کو خوبصورت بنایا. اللہ نے دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے نعمتیں بنائیں، نعمتیں استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا، لیکن یہ فرمایا کہ فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ. چیزوں کو ضائع مت کرو، فضول خرچی میں نہ جاؤ، اور کسی کھیل کود میں اس طرح مبتلا نہ ہو جاؤ کہ برائیوں کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں. اللہ تعالی ہماری اس دنیا کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے اور آنے والی دنیا کو ہمارے لیے باعث فلاح اور کامیابی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.